حدیث نمبر 175 175 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ خواتین سے اسی طرح سے افضل ہیں جس طرح سے سارے کھانوں سے ثرید افضل ہے. بالکل ہو بہو وہی الفاظ وہی روایت ہے. مسئلہ تفضیل، خواتین میں مسئلہ تفضیل پر تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو چھوڑ کر باقی سارے خواتین سے افضل ہے. علماء کرام کے اس میں دو موقف ہے اس کے اندر. نمبر ایک موقف یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اور ان کی شہزادی سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات، ان دونوں کو چھوڑ کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مخلوقات میں یعنی پوری انسانیت میں، ساری انسانیت میں جتنے خواتین ہیں ان سے افضل ہے. اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، بی بی مریم علیہ السلام سے بھی افضل ہے. یعنی بعض علماء کا موقف یہ بی بی مریم علیہ السلام سے بھی افضل ہے. اور فرعون کی بیوی جو فرعون سے ڈرے بغیر اسلام قبول کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھی، تو بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا سے بھی افضل ہے. جی تو بعض کا موقف یہ ہے کہ سارے خواتین جتنے بھی ہے خواتین ان ساروں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، سوائے ام المؤمنین خدیجہ اور سیدہ فاطمہ، ان دونوں کے بعد سب سے افضل ام المؤمنین عائشہ. ایک موقف یہ ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ اور سیدہ فاطمہ اور آسیہ زوجت فرعون اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنے زمانے میں یعنی حضور کے زمانے سے بعد کی امت تک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے خواتین ہوں گے، امت محمدی میں جتنے خواتین ہوں گے، ان میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا افضل ہے. یعنی بی بی مریم علیہ السلام اور آسیہ بنت مزاحم جو ہے ان دونوں کو اس میں شامل نہیں کیے بلکہ وہ افضل ہے. ان دونوں کا مقام ام المؤمنین عائشہ سے افضل ہے اس طرح سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے مقام سب سے افضل ہے، اس طرح سے احادیث شریفہ ملتی ہے. تو اب ام المؤمنین عائشہ سب سے افضل ہے سوائے فاطمہ اور خدیجہ کو چھوڑ کر، یا ام المؤمنین عائشہ سب سے افضل ہے خدیجہ، فاطمہ، آسیہ اور مریم، ان چار کو چھوڑ کر. یہ دو موقف ہیں علماء کے. سیدہ فاطمہ اتفاق امت کے ساتھ یعنی پوری امت کے اجماع کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ خواتین میں اگر علی الاطلاق مطلقاً اگر سب سے افضل اگر کسی کو کہا گیا تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام علی الاطلاق سیدۃ نساء العالمین ہے، ان سے افضل کوئی خاتون نہیں ہے. اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے. اور یہ بالکل یعنی صریح احادیث میں یہ بات موجود ہے، صریح اور صحیح دو. جی یہ احادیث صریح بھی ہے صحیح بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر رہے تھے، ام المؤمنین عائشہ کے سامنے یاد کر رہے تھے کہ کتنی جو ہے خدیجہ حضور بہت یاد کرتے تھے بہت. ام المؤمنین خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ جو ہے گھر میں کچھ خصوصی پکوان ہوتا، بکرا کٹتا، اس طرح سے کچھ ہوتا تو ام المؤمنین خدیجہ کی سہیلیوں کو، ام المؤمنین خدیجہ کے کزنز کو ان کو بلا کر دیتے تھے، خاص طور پر ان کو بلا کر دیتے تھے، ان کے گھر حصے بھجواتے تھے اور یاد کرتے تھے کہ خدیجہ کی یہ سہیلی ہے، خدیجہ کی یہ کزن ہے، خدیجہ کی یہ بہن ہے، خدیجہ کا یہ بھائی ہے، بار بار یاد کرتے تھے اور اکثر ان کی تعریف کرتے. تو ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی، جی سوتن ہونا تو ناراض بھی اور بولتے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمایا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اور آپ جو ہے اس بڑی عمر کی خاتون کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور بہتر بیویاں عطا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں دیا.
وہ سب سے اچھی تھی، وہ میرے لیے یہ کی، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے اتنی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ کا اور یعنی سیدہ ام المؤمنین عائشہ سے ناراض ہوئے اور سیدہ خدیجہ کی اتنی تعریف کی ہے، تو اس دن ام المؤمنین عائشہ فرماتی کہ اس کے بعد سے میں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ کو اتنا زیادہ چاہتے، میں اس کے بعد پھر ان کے خلاف کبھی جملہ نہیں بولی، ام المؤمنین خدیجہ کے خلاف کبھی جملہ نہیں بولی۔ یعنی حضور صاف فرمائے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، اس میں کوئی یعنی ان کی فضیلت میں کوئی انکار نہیں، لیکن ام المؤمنین خدیجہ کا درجہ ان سے زیادہ ہے۔ اب یہ حدیث شریف سے مراد یعنی حضور ام المؤمنین خدیجہ تو اس وقت وصال فرما گئی تھی، اور سیدہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت کی ساری خواتین سے عائشہ اسی طرح سے افضل ہے جیسا فرید کھانوں میں سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے یہ تو اس میں دو باتیں، ایک بات یہ کہ فرید کھانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں جو ہے اگر کوئی یعنی ان کی یاد میں فاتحہ کر کے اس طرح سے اہتمام کر کے اگر خصوصی پکوان کرے یا بکرا ذبح کرے اور حصے لوگوں کو بھیجائے کرے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی، اس پر کرنا چاہیے۔ حال میں ہمارے ایک دوست بھی یہ کام کیے ہیں، دیکھ کر بڑا اچھا لگا۔ ہوتا ہے ایسا، بعض بزرگوں کو میں کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ بالکل یعنی مہجور سنت ہے اور لوگ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ ہمارے ایک دوست نے جو ہے محبوب نگر سے اس طرح سے وہ قربانی دیے، بکرا کاٹے اور بولے کہ ام المؤمنین خدیجہ کی یاد میں جو ہے آج ہم گوشت بانٹیں گے، جس طرح سے سرکار کی سنت تھی۔ وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی میرے کو، یہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو جزائے خیر دے۔